خواتین وزارت آج ہمارے ساتھ پاکستان کی باہمت اور متاثر کن شخصیت قومی سائیکلسٹ اور گرل سائیکلنگ اسکواڈ پاکستان کی بانی سمرین خان، نہ صرف یہ کہ انہوں نے سائیکلنگ کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھائی بلکہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کھیلوں کو ایک مؤثر ذریعہ بنایا۔ 2016 سے سائیکلنگ کا آغاز کرنے والی سمرین نے گلگت سے خنجراب تک 280 کلومیٹر کا ریکارڈ 5 دن میں طے کیا اور پاکستان میں خواتین سائیکلسٹ کے لیے نئی راہیں ایگزیکٹلی اور سمرین خان نے اپنے کیریئر میں نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا ہے، چاہے وہ گلوبل یوتھ کانفرنس UAE ہو یا قومی سائیکلنگ چیمپئن شپ ہو۔ ان کی خدمات، ان کے کارنامے اور خواتین کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں، اسٹرگل ہے، اس کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں اور انہی کی زبانی آج ہم جانیں گے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سمرین، تھینکس فار بینگ آن دس شو اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو اتنا لمبا انٹرو دیا، بہت کچھ آپ نے کیا ہے، 2016 سے آپ نے آغاز کیا سائیکلنگ کا، کیسا سفر رہا تھا، کیا کچھ دیکھنے کو ملا؟ It's a wonderful journey. Thank you so much for inviting first of all. It's lovely to have you. اور سفر میرا 2016 سے شروع جو ہوا تھا وہ ایز اے بگنر ہوا تھا، بالکل جیسے آج میرے پاس فیمیلز آتی ہوں، میں ان کو سکھاتی ہوں، تو میں بھی بالکل اسی طرح سے تھی۔ سائیکل چلانا جانتی تھی لیکن آہستہ آہستہ روڈ پہ آنا، اپنی اسپیس لینا، یہ ساری چیزیں سیکھی میں نے، اور ایک پیشن تھا بس اندر نا کہ بس کرنا ہے، اور مطلب کیوں نہیں، وائی ناٹ فیمیل کین بی فری۔ جب آپ رائڈ کرتے ہو یا آپ سائیکل چلاتے ہو نا تو آپ کو جو ایک فریڈم فیل ہوتا ہے، میرے جو سائیکلنگ کمیونٹی اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا تو وہ اسے فیل کر سکتا ہے اس وقت کہ وہ جو فریڈم آپ کو روڈ پہ جاتے ہوئے فیل ہوتا ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو دیٹ فریڈم وہ میں چاہتی تھی کہ مطلب وہ آگے بھی بڑھے اور ساری خواتین اس کو محسوس کر سکیں کہ یہ کیسا لگتا ہے when you take your own space, when you are on the road and you feel کہ بس آپ کوئی نہ اب زبردست ایسی ہے۔ اور جب میں انٹرو دے رہا تھا نا تو میں نے ایک ذکر کیا تھا گلگت سے خنجراب تک 280 کلومیٹر، تو گلگت سے خنجراب تک گاڑی بھی نا جواب دے جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کہاں پہ مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ اسپیشلی خنجراب میں جب آکسیجن کم ہوتی ہے تو گاڑی اوپر چڑھتے ہوئے کافی زیادہ پرابلم کرتی ہے، حسینی کو کراس کریں تو ایسے ہی ہے۔ وہ سفر کیسا رہا اور اتنا مشکل سفر 280 کلومیٹر پھر 5 دن کا سفر، تو یہ سفر کس طرح پیچز میں ہوتا ہے، اس میں بھی ایکسپلین کیجیے گا ہمیں۔ اس میں نا بیسکلی میں آرگنائزیشن میں بھی تھی، مطلب میں آرگنائز کری تھی ایونٹ کو نا اس سے 1 ویک بیفور، تو اس میں ایسا تھا کہ ہم نے پہلے تو جا کے نا پورا ٹرپ آرگنائز کیا اور ایک ایک اسٹیشن پہ ہم نے ہوٹل بکنگ کی ہوئی تھی کہ ہم نے پوری ٹیم نے، اٹ واز 19 پیپل گروپ، اور اس میں جو ہے نا آئی واز دا اونلی فیمیل، تو وہاں پر ہم مطلب ہر اسٹیشن پہ جا کے ہم نے اسٹے کرنا ہوتا تھا اور پھر ہم نے اگلی صبح سویرے بالکل مطلب سن رائز پہ ہم نے جو ہے نا نکل جانا ہوتا تھا، پھر شام تک ہم اپنے دوسرے اسٹاپ پہ پہنچتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے 5 days میں ہم خنجراب تک پہنچے تھے، اینڈ یس یو آر ویری رائٹ، اٹ واز ویری چیلنجنگ، اٹ واز ڈیڈلی، اٹ واز امیزنگ، بہت زیادہ ہیڈ ونڈ اینڈ اوپن ایریا، چاروں طرف آپ کے ہیوج پہاڑ اور ہوائی ہوا جو آپ کو مطلب ایک اسٹیپ جانے پہ بھی نا آپ مطلب آپ سوچتے ہو۔ تو ایوری ڈے وی ور ڈوئنگ لائک 60 kilometers 58 60 اس طرح سے۔ جب پاسو کونس کو دیکھتا ہے بندہ، راکا پوشی کو دیکھتا ہے تو سب چیزیں کم ہو جاتی ہیں نا، پین کم ہو جاتا ہے، مطلب آپ بالکل محو ہو جاتے ہو اس ماحول میں، وہ ہے اتنا خوبصورت، پھر وہاں کے لوگ اتنے پیارے ہیں اور اتنے ہاسپٹیبل ہیں، وہ اتنے مہمان نواز ہیں، جہاں سے بھی آپ گزرتے ہیں تو آپ کو وہ ہاتھ ہلائیں گے، آپ کو آفر کریں گے، آپ کو گھر آنے کو کہیں گے، کھانا کھانے کو کہیں گے، اپنے باغوں میں لے جائیں گے، مطلب وہ اتنا ونڈرفل ہے۔ مطلب وہ لوگ اتنے اچھے میزبان ہوتے ہیں کہ آپ نہ بھی نہیں کر سکتے نا پھر ان کے سامنے۔ اچھا سمرین، یہ بتائیں کہ بہت سے چیلنجز بھی آتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو وہاں پر اس طرح خواتین کے لیے اس چیز میں، اس سائیکلنگ میں آنا مشکل ہوتا ہوگا۔ ابھی آپ ٹریننگ بھی دیتی ہیں لڑکیوں کو، کیسے چیلنجز ہوتے ہیں؟ میں تو کیونکہ اسلام آباد میں ہوں تو اسلام آباد میں تو کافی فرینڈلی ہے ماحول نا، چیلنجز یہاں پر بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی مچ بیٹر دین ادر ایریاز۔ تو میں نے یہ فیل کیا کہ مطلب کوئٹہ میں اگر میں سوچوں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا کھلا اسپیس ہوگا جتنا یہاں پر ہے۔ اگر وہاں پر ہم اسٹارٹ کرنا چاہیں تو آئی تھنک اٹ ول اسٹل ٹیک اے لانگ ٹائم اینڈ اسٹرگل ٹو اسٹارٹ اٹ اوور دیئر کہ وہاں پر سیفلی فیمیلز جو ہے نا وہ اس طرح سے سائیکل کر سکیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، آپ نے بلوچستان کی بات کر لی، پھر اس کے بعد اسلام آباد میں آج کل آپ بیس ہیں، ٹریننگ کی بھی بات ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی تو بات ہو گئی کہ پاکستان میں آپ نے خنجراب والا سفر بہت مشکل تھا، پھر آپ بریک میں بتا رہی تھی کہ آپ کس طرح سے راجہ بازار سے گزرتی ہیں، پوری روڈ سے گزرتی ہیں، لیکن آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے۔ انٹرنیشنلی آپ نے کہاں پہ ٹریول کیا اور وہاں کی سائیکلنگ میں پاکستان کی سائیکلنگ میں کیا فرق ہے، اور انٹرنیشنل ایکسپوجر جب آپ کو ملا تو اس کے بعد کیا چینج آیا سمرین میں؟
अच्छा, इंटरनेशनल जो मेरा एक्सपोजर है ना, उसमें अभी तक मुझे ना साइकिलिंग करने का मौका नहीं मिला। तो मैं अभी तक यूएस जा चुकी हूँ और इसके अलावा अभी मैं रिसेंटली दुबई गई थी। लेकिन जो यूएस में गई थी वहाँ पर जो है ना, मैं इसी बेसिस पे गई थी कि आई वाज यानी कि आई वाज इन स्पोर्ट्स एंड आई वाज एम्पावरिंग अदर फीमेल्स। तो हमारा जो टॉपिक था दैट वाज एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस थ्रू स्पोर्ट्स। तो हम पूरा एक ग्रुप जो तकरीबन आई गेस 10 लड़कियाँ थी हम जो सेलेक्ट हुई थी, तो उसकी बेस ही यही थी कि मतलब हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं और स्पोर्ट्स को का पैगाम दे रहे हैं। तो वहाँ जाके हमारा जो एक्सपोजर था वो ये था कि उन्होंने हमें डिफरेंट नेशन से मिलाया जो स्पोर्ट्स कर रही थी और वो वॉलंटियरली किस तरह यूथ को और फीमेल्स में स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे। स्कूल के बच्चों को लेकर आते थे और उनको फ्री इक्विपमेंट और चीज़ें, और उसमें हर स्पोर्ट्स था, साइकिलिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल और इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से हम वहाँ पे मिले। जो दुबई वाला एक्सपोजर था उसमें ये था कि दिस वाज द ग्लोबल यूथ कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि जितने भी वो यूथ जो कि अपने अपने सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, तो वो वहाँ पर इकट्ठे थे। एंड वी वर लाइक मोर देन आई थिंक कि 10 to 12 कंट्रीज़ पीपल जो कि एशियन थे। और हम सब वी वर टॉकिंग अबाउट आवर फील्ड्स एंड हाउ कैन वी ग्रो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी वर टॉकिंग अबाउट द SDGs ऑफ UN, यू नो, कि हम किस तरह क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसमें मुझे उन्होंने अवार्ड दिया फॉर द बेस्ट डेलीगेट। समरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी बहुत कुछ था आपसे पूछने के लिए, क्योंकि अभी आप जिक्र भी कर रही थी ब्रेक में हमारे साथ जो आपने मैराथन किया इस्लामाबाद में, उसका एक्सपीरियंस भी पूछना था। लेकिन ये है कि हमारे पास आती रहेंगी सबरीन, इस्लामाबाद बेस से तो आती रहेंगी, बुलाते रहेंगे। हाँ जी, तो आपने हमें वक्त दिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जिस तरह से आप काम कर रही हैं उन खवातीन के लिए, उनको ट्रेनिंग दे रही हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। Stay with us.